بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کے اندر خواہشات کا جنم لینا ایک فطری عمل ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ بنی نوع انسان کی خواہشات اس کے ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر میں اترنے تک جاری رہتی ہیں۔ دنیا کی رونقیں اور رنگینیاں دیکھنے کے بعد انسان کا اپنے اندر خواہشات کا سمندر لیے پھرنا ایک عام سی بات ہے۔ اس کی خواہشات عمر کے ہر حصے میں مختلف ہوتی ہیں۔ وہ اپنا بچپن اس چاہ میں گزارتا ہے کہ وہ جلد بڑا ہوگا اور اپنے بڑے بھائیوں کی طرح وہ سب کچھ کرے گا جو وہ کرتے ہیں۔ اسی بات کا انتظار کرتے کرتے وہ اپنی جوانی میں پہنچ جاتا ہے، اور عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد اس کی تمناؤں کا جال پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، عزت ہو، شہرت ہو، رعب و دبدبہ ہو، اور وہ سب کچھ جس کی وہ آرزو کرے۔ وہ نہ چاہ کر بھی ان خواہشات کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتا ہے، اور ان کی طلب میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن اس کی خواہشات نہ تو کم ہوتی ہیں اور نہ کہ ختم۔ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے کی تمنا رکھنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کاروبار سے 100 کروڑ کما لیا ہے تو وہ اب مزید 100 کروڑ کیسے کمائے۔ غرض یہ کہ انسان کی خواہشات اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اس ساری کشمکش کے دوران انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ اس کا سب کچھ ادھر دنیا میں اس کے ساتھ دفن ہو جانا ہے۔ اس دنیا کی محبت اور رنگینی اسے اس قدر اپنے اندر جکڑ لیتی ہے کہ اسے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی کہ اگر میں ہی نہ رہا تو میری یہ سب دنیاوی تگودو کس کام کی۔ اس مختصر سی زندگی میں جس کے اگلے لمحے کا کسی کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ اس نے زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں، وہ ایسے منصوبے بناتا ہے کہ جیسے اسے مرنا ہی نہ ہو۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ انسان کا اپنے خواہشات کے آگے بے بس ہونے کی ایک بڑی وجہ اللہ کے دیے ہوئے پر صبر شکر ادا کرنے کے بجائے لالچ و ہوس میں مزید کی طلب رکھنا ہے۔ انسان کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی خواہشیں مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ انسان کی خواہشات اور لالچ و ہوس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ بعض اوقات خواہشات انسان کے اندر اس قدر بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ وہ ان کی آرزو میں ہر جائز اور ناجائز ذریعے بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کے خیالات ہر وقت صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کو پورا کرے۔ لیکن انسان کی خواہشات اس کا پیچھا مرنے تک نہیں چھوڑتی، اور شاید ان سے نجات اور انسان کے دل کو سکون موت کے بعد ہی ملتا ہے۔